نہج البلاغہ خطبہ نمبر 70۔ اس خطبے میں حضرت امیر نے لوگوں کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اے اللہ، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کے روکنے والے، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنی پاکیزہ رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں قرار دے اپنے عبد اور رسول کے لیے کہ جو پہلی نبوتوں کے ختم کرنے والے اور بند دلوں کے کھولنے والے اور حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانیوں کو دبانے والے اور ضلالت کے حملوں کو کچلنے والے تھے۔ جیسا ان پر ذمہ داری کا بوجھ عائد کیا گیا تھا اس کو انہوں نے اٹھایا اور تیری خوشنودیوں کی طرف بڑھنے کے لیے مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو گئے، نہ آگے بڑھنے سے منہ موڑا، نہ ارادے میں کمزوری کی راہ دی۔ وہ تیری وحی کے حافظ اور تیرے پیمان کے محافظ تھے اور تیرے حکموں کو پھیلانے کی دھن میں لگے رہنے والے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکا دیے اور اندھیرے میں بھٹکنے والے کے لیے راستہ روشن کر دیا۔ فتنوں فسادوں میں سرگرمیوں کے بعد دلوں نے آپ کی وجہ سے ہدایت پائی، انہوں نے راہ دکھانے والے نشانات قائم کیے، روشن و تابندہ احکام جاری کیے۔ وہ تیرے امین، معتمد اور تیرے علم مخفی کے خزینے دار تھے، اور قیامت کے دن تیرے گواہ اور تیرے پیغمبر برحق اور خلق کی طرف فرستادہ رسول تھے۔ خدایا، ان کی منزل کو اپنے زیر سایہ وسیع و کشادہ بنا اور اپنے فضل سے انہیں احسانات عطا کر۔ خداوندہ، تمام بنیاد قائم کرنے والوں کی عمارت پر ان کی بنا کردہ عمارت کو فوقیت عطا کر اور انہیں باعزت مرتبے سے سرفراز کر، اور ان کے نور کو پورا فروغ دے اور انہیں رسالت کے صلے میں شہادت کی قبولیت اور پذیرائی کو اور قول و سخن کی پسندیدگی عطا فرما، جبکہ آپ کی باتیں سراپے عدل اور فیصلے حق و باطل کو چھانٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان کے ساتھ خوشگوار اور پاکیزہ زندگی اور منزل نعمات میں یکجا کر، اور مرغوب اور دل پسند خواہشوں اور لذتوں اور آسائشوں اور فارغ البالی اور شرف و کرامت کے تحفے میں ہم کو شریک بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔